بہت تکلیف ہوتی ہے نا جب آپ کی محنت برباد کر دی جائے، خاص کر اس کام پر جس کو آپ نے بہت پیشنیٹ ہو کر کیا ہو، یعنی بہت شوق سے۔ لیکن زندگی یہاں رک تو نہیں جاتی، پھر سے محنت کی جا سکتی ہے اور کامیابی پائی جا سکتی ہے۔ یہ بات سب کے لیے ہم سوچ سکتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو ایک شاعر کی زندگی میں اس کا کلام بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اگر اس کو کوئی برباد کر دے، جلا دے یا چرا لے تو تکلیف نہیں، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ فانی بدایونی جو کہ ایک شاعر تھے، ان کے والد یعنی فادر نے ہی ان کا کلام جلا دیا۔ فانی جن کا اصل نام شوکت علی خاں تھا، فانی تخلص تھا، وہ بچپن سے ہی شعر کہنے لگے تھے، لیکن وہ اپنے گھر والوں سے یہ بات چھپاتے تھے، اور خاص طور سے وہ اپنے والد سے، کیونکہ اس کو وہ فضول شوق سمجھتے تھے۔ ایک دن فانی اشعار لکھ رہے تھے، والد کو آتے دیکھا تو بھاگ کھڑے ہوئے، اور جلدی میں وہ کاغذ وہیں چھوٹ گیا جس پر اشعار لکھے تھے۔ ان کے والد نے وہ اشعار پڑھ لیے۔ پھر کیا تھا، ان کو خوب ڈانٹ پڑی، انہوں نے ان کو شاعری نہ کرنے کے لیے کہا، لیکن فانی اپنی شاعرانہ طبیعت سے مجبور تھے۔ 1898 میں انہوں نے اپنا پہلا دیوان ترتیب دیا، لیکن ان کے والد کے ہاتھ ان کا دیوان لگ گیا اور انہوں نے اس کو جلا دیا۔ فانی کے لیے یہ بات بہت تکلیف دہ تھی، لیکن پھر بھی وہ لکھتے رہے، اور ستم بالائے ستم اس واقعے کے بعد لکھا کئی سالوں کا کلام بھی علی گڑھ میں تعلیم کے دوران چوری ہو گیا۔ اس بات کا ان پر اتنا اثر ہوا کہ کافی وقت تک کچھ نہ لکھا، اور پھر کچھ عرصے بعد انہوں نے لکھنا شروع کیا، اور آخر کار ان کے کلام کے 4 مجموعے شائع ہوئے، یعنی پبلش ہوئے: دیوان فانی، باقیات فانی، عرفانیات فانی، وجدانیات فانی۔ فانی کی ہمت اور ان کے قلم کی طاقت نے پریشانیوں کے باوجود بھی زندگی کا سفر جاری رکھا۔ وہ کہتے تھے، ہر مصیبت کا دیا ایک تبسم سے جواب، اس طرح گردش دوراں کو رلایا میں نے۔ ان کے بارے میں رشید احمد صدیقی نے کہا تھا کہ وہ یاسیات کے امام ہیں۔ یاسیات یعنی مایوسی، لیکن ان کا کمال یہی تھا کہ وہ مایوسی نا امیدی میں بھی جینے کا ہنر جانتے تھے۔ وہ غم میں بھی فلسفیانہ باتیں اس طرح کہہ جاتے تھے کہ پڑھنے اور سننے والا کھو جاتا تھا۔ ان کا ہی یہ مشہور شعر ہے، ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا، زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا۔ بہت شکریہ۔